أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. محترم دوستو، کل جو اخیری بات تھی وہ پرچے والے حدیث کہ چھوٹا سا پرچہ ہوگا اور اس کا وزن اتنا ہوگا کہ 99 دفتر تو کیا پورے 7 زمین اور 7 آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اللہ کے نام کے پرچے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اللہ کے نام والا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا، جیسا کہ کل واقعہ سنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ اس بنا پر کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے. اس سے ہمیں ایک سبق لینا ہے کہ وہ جو آدمی ہوگا کتنا گنہگار کہ جس کے گناہوں کے دفاتر تا حد نظر 99 ہوں گے اور صرف اس کے پاس اللہ کا نام ہوگا، تو گویا اس آدمی کو اللہ کے نام سے صرف نسبت ہو گئی، صرف نام سے نسبت ہوئی، اس کا اتنا زیادہ وزن کہ جس کی بنا پر 99 دفاتر ہلکے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان تمام کو اللہ کے نام سے تو نسبت ہے، اور اللہ کرے یہ نسبت ہماری مرتے دم تک باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی یہ نسبت ہمیں کام آئے، اور کل قیامت کے دن کسی نام کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دے گے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی صرف ایمان والا ہو جاتا ہے تو ایمان کی برکت سے اتنا زیادہ وہ وزنی، تو اگر صحیح معنوں میں اس آدمی کی اللہ سے نسبت ہو جاوے تو اس آدمی کا کتنا زیادہ وزن ہو جائے گا. تو ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ کلمے کی نسبت تو ہے، اب کلمے والا صحیح معنوں میں زندگی گزارنے والا بن جائے. اب اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ واقعیتاً اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور کلمہ کی جو نسبت ہمیں حاصل ہے تو کلمے کے جتنے احکام ہیں وہ تمام کے تمام احکام ہماری زندگی میں آ جائے. پھر بعد میں دیکھنا اس مومن کا کتنا وزن دنیا میں بھی ہو جائے گا اور آخرت میں تو ضرور ہوگا. اس سے یوں پتا چلا کہ ایک مومن کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اس حدیث سے یوں پتا چلا. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 زمین 7 آسمان اور جتنے بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں واحد ایک مومن کی بنا پر ہے. یہ ایمان کی قیمت ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو. دیکھو میں ایک عقیدے کی بات بتاؤں،
ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے پوری زندگی ایمان لانے کے بعد ایک نام کی نیکی نہیں کی، بلکہ پوری زندگی گناہوں میں گزاری، اس کے باوجود وہ جو مومن ہے فاسق فاجر گنہگار، اس کی اتنی زیادہ قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی قیمت یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی نہیں ہے۔ انداز لگاؤ ہمارے ایمان کی اللہ کے یہاں کتنی قیمت ہے، تو ہمیں کیوں جب اللہ کو اتنی زیادہ قیمت ہے ایمان والے کی، تو ہمیں کیوں اتنی ایمان والوں کی قیمت نہیں ہے ہمارے دل میں؟ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس بنا پر کہ کوئی مومن کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے دے، کوئی مومن کسی مسلمان کو نہ ستائے، اس لیے کہ اس مومن کی قیمت تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی زیادہ ہے، تو پھر بعد میں ایسے مومن کو ہم کیوں ستائیں؟ اگر اس طرح کا نظریہ تمام مسلمانوں کا ہو جاوے، پوری دنیا میں امن ہو جاوے، کہیں فساد نہ ہو، کہیں لڑائی جھگڑے نہ ہو، کہیں کسی کی طرف سے شکایتیں نہ ہو، اگر اس طرح کا نظریہ اگر آدمی کا ہو جائے، اگر ایمان کی قیمت ہمارے دل میں آ جائے تو یہ ہے ایمان کی قیمت۔ تو ایمان والا صحیح معنوں میں بن جائے تو اس کی قیمت تو کیسی ہوئے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو قیمتی بنا دیا کہ ایک صحابی اس کی جو قیمتی تھی، آج ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے اولیاء ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا قطب کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، بلکہ پوری دنیا کے اقطاب کیوں نہ ہو، ابدان کیوں نہ ہو، ایک صحابی کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگاؤں کیا وجہ اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ واقعتاً وہ ایمان والے تھے، تو اللہ کے یہاں اتنی زیادہ قیمت تھی ایمان کی۔ اسی بنا پر میں نے ایک بیچ میں بات کہی تھی کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے تو اس کی بات کو پوری کر دو۔ ایک حدیث بھی میں آپ کو مختصر سناؤں۔ ہاں پہلے وہ عقیدہ سن لو جو میں آپ کو عقیدہ سنانا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی مومن گنہگار کیوں نہ ہو، کبھی اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف اس نے کلمہ پڑھا، اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا، بس اتنا اس کو معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں، اگرچہ کلمہ نہیں آتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمان ہوں، وہ بھی نجات پائے گا کل قیامت کے دن، وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی دگنی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور ایک روایت کے اعتبار سے 10 گنی دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر ایمان کی اتنی قیمت، اور کون سے ایمان کی میں بات کرتا ہوں؟ بالکل ادنا درجے کا جو مومن ہوگا اس کی یہ قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس دنیا کی دگنی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور ایک روایت کے اعتبار سے 10 گنی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی زبردست قیمت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ نجات پائے گا انشاءاللہ، چاہے وہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے کے بعد، چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، اور فضل کا معاملہ فرمانے کے بعد، مہربانی کا معاملہ فرمانے کے بعد بغیر سزا کے اس کو بخش دے گئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کرنا چاہے، انصاف کا معاملہ کرنا چاہے تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمانا چاہے تو بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور گنہگار کو، فاسق فاجر کو بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف 2 جماعتیں ہیں، ایک معتزلہ، ایک مرجیہ۔ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں، اور مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کرے اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف بھی فرما دے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
اور یہ بھی ان آیتوں سے نکلتا ہے. میں بڑی تفصیل سے نہیں سمجھاتا، صرف عقیدہ اس میں سے جو نکلتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو اللہ کے نام کی جو فضیلت ہے اس پر ایک مختصر حدیث میں آپ کو سناؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. ان کو قاضی کی ضرورت پڑی کہ لوگوں کے بیچ میں کوئی فیصلہ کرنے والا، اچھا علم والا، سمجھدار کوئی آدمی ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ جاننے والا ہو، ایسے آدمی کو قاضی بنائے. تو ان کی نظر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر پڑی، یعنی حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، کہ یہی زیادہ لائق ہیں قاضی بننے کے. حضرت عثمان امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یاد کیا کہ آؤ میرے پاس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پوچھا کیوں بلایا مجھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاضی بنانے کے لیے، مسلمانوں کا جج بنانے کے لیے. آج کل تو سامنے چل کر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قاضی بناؤ، جج بناؤ، اور جو صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھتا ہے نا وہ ایسے منصب سے پیچھے ہٹتا ہے، ڈرتا ہے. اور آج کل تو سامنے چل کر امیدوار بنتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اگر صحیح معنوں میں علم ہوتا، آخرت کا یقین ہوتا اور آخرت کا خوف ہوتا، کوئی سامنے چل کر یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بناؤ بڑا آدمی. اور جو خود چاہے گا بڑا بننا، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اور خود نہیں چاہتا بلکہ لوگ اس کو بڑا بنا دے رہے، تو پھر بعد میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. حدیث میں یہ بھی یاد رکھیں. صحیح میں کہتا ہوں ہر بات اتنی تفصیل طلب ہوتی ہے کہ مجھے سب چھوڑ دینی پڑتی ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور فرمایا کہ آپ کو قاضی بننا ہے. انہوں نے فرمایا مجھے معذور سمجھو، مجھے معاف کرو اس منصب سے، مجھے نہیں بننا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ابا تو قاضی تھے، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے تھے حضرت عمر، اپنے زمانے میں بھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاضی تھے، پھر کیوں آپ انکار کرتے ہو؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ابا تو قاضی کی بات صحیح ہے، وہ تو ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے مناسب بھی تھا. کیوں کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی دشواری پیش آتی، کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا جو حل نہ ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ان سے رجوع فرماتے کہ یا رسول اللہ اس بات کا حل کیا ہے، آپ مجھے بتلائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی زندگی میں کوئی دقت اور پریشانی، دشواری پیش آتی تو فوراً حضرت جبرائیل سے رجوع فرماتے، اے جبرائیل اس کا حل کیا ہے. اور حضرت جبرائیل کو جب کوئی دشواری پیش آتی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے کہ یا اللہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے ابا کے لیے تو دشواری کے حل موجود تھے، اور میرے لیے اب اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں نظر آتا کہ جس کی بنا پر میں اپنی پریشانی ان کے پاس حل کراؤں. اس بنا پر اس عہدے کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امیر المومنین مجھے معاف فرمائے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں ابن عمر آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اب ابن عمر کی کیا صلاحیت تھی، ابھی وقت نہیں ہے سب بیان کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بات تفصیل طلب ہے کہ کیوں ان کو بار بار اس طرح اصرار فرماتے تھے. ان میں ایسی صلاحیتیں ہوگی تو نے پوری زندگی ایک ایک سنت پر عمل تھا ان کا، چاہے وہ سنن ہدا ہو، چاہے وہ سنن زوائد ہو. یعنی سنن ہدا یعنی جو عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بھی ان کی زندگی میں تھی، اور عادت کے طور پر، طبیعت کے طور پر. مثال کے طور پر ایک مثال دوں میں آپ کو، سنن زوائد کی مثال میں دیتا ہوں.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے. تو راستے میں ایک درخت تھا, وہاں پر تشریف فرما ہوئی. سوار تھے اونٹ پر, نیچے اترے. حضرت عمر کے ساتھ پورا قافلہ تھا, ابن عمر کے ساتھ. حضرت ابن عمر کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں اترنے کی, اس کے باوجود اپنی سواری وہاں لے گئے اور وہاں نیچے اترے اور نیچے اتر کے فوراً سوار ہو کے چل دیے. تو قافلے والوں نے پوچھا کہ ابن عمر, یہ صحابی رسول, آپ کو یہاں کچھ ضرورت نہیں تھی, نہ آرام کرنا تھا, نہ بیٹھنا تھا, نہ کھانا تھا, نہ سونا تھا, تھوڑی دیر کے لیے کیوں اترے؟ فرمایا میں اس لیے اترا کہ اس جگہ پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک مرتبہ سفر میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی دیر کے لیے اترے تھے. میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ اس جگہ سے میں گزروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہ کروں. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا. اس کے باوجود جب ان کی زندگی میں ایسی چیزوں کی سنتیں تھی, تو جو عبادت کی جو سنتیں تھی اس پر ان کا عمل کیسا ہوگا بتلاؤ. اور آج کل ہماری حالت عبادتوں کی سنتیں بھی ضائع, پامال, جنازہ, ختم. تو سنن زوائد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کپڑا پہنتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے, یہ سنن زوائد ہے. ساتھ کون اس طرح چلتا ہے؟ اکثر تو سینہ تان کے چلتا ہے کہ ہے کوئی میرا مقابلے, کوئی نہیں میرے مقابل. اللہ بہت افسوس ہے. ذرا جھک کے چلو, تواضع سے چلو. تواضع ٹپکنی چاہیے اپنی چال سے. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال. یہ اگرچہ لازم نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اس طرح چلنے کی تھی کہ گویا وہ ڈلوان پہ نیچے اتر رہے ہیں, اور ڈلوان سے جب آدمی اوپر چل رہا ہو تو کس طرح اپنے پیروں کو جم کے رکھتا ہے اور جھک کے چلتا ہے, کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام چال مبارک تھی. اس کو بولتے ہیں سنن زوائد. اور دوسری بات, جب ابن عمر آگے چلے تو پھر اترے سواری پر سے, اور اس طرح صورت بنائی جس طرح کوئی آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہو. پیشاب نہیں کیا, ایسی صورت بنائی بس, اور ایسی صورت بنا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ جو ان کے ساتھ میں تھے, دوسرے جو تابعین, انہوں نے فرمایا کہ صحابی رسول آپ تو عجیب سب باتیں کرتے ہیں, آپ کو پیشاب کا تقاضا نہیں تھا, پھر کیوں آپ نے پیشاب کیا؟ حالانکہ آپ نے پیشاب بھی نہیں کیا, پیشاب بنانے کی کرنے کی آپ نے صورت بنائی. تو کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی. میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ یہاں سے گزروں اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو زندہ نہ کروں. اگرچہ مجھے حاجت نہیں لگی تھی, پیشاب نہیں لگا تھا, لیکن میری طبیعت نہیں گوارا کی. یہ تھی ان کی زندگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو قاضی بننا پڑے گا. اب ابن عمر اب جواب دینے لگے, ابھی تو تواضع سے پیش آ گئے اور ابھی تک تو یوں کہا مجھے معاف رکھو, میں نہیں چاہتا. نہیں مانا حضرت عثمان نے. پھر کہا سنو امیر المومنین, ایک خلیفۃ المسلمین, سنو ایک بات, اب میں کہتا ہوں, میں اللہ کی پناہ دیتا ہوں کہ مجھے قاضی مت بناؤ. اب یہ لفظ کتنی دیر کے بعد بولے حضرت عمر؟ پہلے تو ایسے ہی کام چلا لیا کہ اگر سمجھ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اب کون سا لفظ بولے؟ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور ایک خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی پناہ دے اس کو پناہ دے دو, اس لیے کہ اللہ کی جو پناہ ہوتی ہے وہ سب سے عظیم پناہ ہوتی ہے. اس سے بڑی پناہ دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی پناہ چاہے اس کو پناہ دے دو. اب تو یہ عثمان کیا امیر المومنین, آپ کو مجھے پناہ دینی پڑے گی. اتنا کہنا تھا, حضرت عثمان نے فرمایا چلو میں نے آپ کو پناہ دے دی, کیونکہ آپ نے تو حدیث ہی ایسی سنا دی. لیکن حضرت عثمان نے ایک بات کہی, ابن عمر یہ بات کسی اور کو مت کہنا, ورنہ ہر آدمی اس طرح اللہ کی پناہ چاہے گا تو پھر قاضی کون بنے گا؟ ہم آپ کو بائیکاٹ رکھتے ہیں, قاضی بنانے سے دور رکھتے ہیں, لیکن کسی کو کہنا مت, ورنہ ہر ایک دیکھو اس زمانے میں ہر آدمی دور بھاگنا چاہتا تھا, اور اس زمانے میں ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں مجھے قاضی بناؤ,
مجھے منسٹر بناؤ، مجھے پرمکھ بناؤ، مجھے ٹرسٹی بناؤ، یہ سب باتیں کیا؟ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یاد رکھنا ایسوں کے ساتھ حدیث میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام کا اتنا وزن ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نام کی جو پناہ چاہے، یہ عظیم نام کی پناہ چاہیے، اس کو پناہ دینی چاہیے۔ اس سے یوں پتا چلا۔ تو وہ جو حدیث ہے جو میں نے کل سمجھائی تھی، اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں، یہ اس کی میں نے وجہ بتائی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر نسبت ہو جاوے تو اس کا اتنا زیادہ وزن، اور میں نے یوں کہا کہ کلمے سے نسبت ہو چکی تو اتنا زیادہ وزن، تو واقعات اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر بعد میں کیا پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ وہ نسبت، وہ محبت، وہ تعلق عطا فرمایا ہمیں بھی، کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ چاہے واقعتاً ایک سیکنڈ میں ایک معمولی بہانے سے وہ تعلق مل سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی بہانے سے اس کو نواز لیا اور اپنا دوست بنا لیا۔ بلکہ اللہ اگر چاہے تو کوئی کافر کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا دشمن، چاہے وہ سور چرانے والا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک منٹ کے اندر بہانے سے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس پر بھی واقعات ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ، ہم کیوں نا امید ہوں، پہلے سے اللہ سے ہماری تو ایک نسبت ہے۔ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر بعد میں ہم کیوں ڈرے کہ اللہ سے نسبت نہ ہو رہے، بلکہ ضرور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے، کلام مجید کی برکت سے ہم تلاوت کرتے ہیں، تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اس سے مطلب کہ تیری نسبت پیدا ہو جا رہے، تیری محبت پیدا ہو جا رہے، اسی بنا پر سب کچھ کرنا ہے۔ اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، یاد رکھنا تمام مسائل ہمارے حل ہو گئے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں پھر بات ہے۔ خیر، یہ تو کل کی حدیث میں نے جو مختصر سنانی تھی، سمجھانی تھی، وہ سمجھائی، آگے میں سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہاں تک بات پہنچی تھی میزان تک، ترازو تک۔ ترازو کے بعد کیا ہوگا؟ ترازو میں نے یہ کہا تھا چھوٹی جو نیکی ہوگی اس کو بھی رکھی جائے گی، اور چھوٹا جو گناہ ہوگا اس کو بھی رکھا جائے گا، اور تمام اپنی نظروں سے اس کو دیکھ لے گا، اور پھر بعد میں جیسا وزن ہوگا اسی اعتبار سے پھر بعد میں اس کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہ آخری مرحلہ پل صراط پر سے گزرنے کا۔ لیکن پل صراط پر سے گزرنا کوئی آسان نہیں ہے، 1500 سال کی مسافت ہوگی ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں 3000 سال کی مسافت، 1000 چڑھنے کے، 1000 سیدھ میں چلنے کے، اور 1000 نیچے اترنے کے، پھر بعد میں آدمی جنت میں پہنچے گا۔ ایک روایت محدثین نے یہ بھی بیان فرمائی یہاں پر کہ جہاں پل صراط کا تذکرہ فرمایا، پوری یہ جو ترتیب میں کئی دنوں سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو یہاں پر جب پل صراط پر آئے تو یہاں پر ایک اور روایت بیان فرمائی محدثین نے کہ جس وقت پل صراط پر سے گزرنا ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فرشتے کے ذریعے سے، اے فرشتے اعلان کرو لوگوں میں، اور یوں کہو اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو اس بنا پر کہ ابھی فاطمہ بنت محمد اس پل صراط پر سے گزرنے والی ہے۔ اس طرح کا اعلان ہوگا۔ اللہ پر کیا عزت حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، کتنی غربت، پورا دن کام کرتی تھی، تو چلو پورے دن کام کرنے کی بنا پر، غربت کی بنا پر ان کا درجہ کچھ کم ہوا، بلکہ ان کا درجہ کتنا اونچا، تمام حشر والوں کو یوں کہا جائے گا، تمام کے تمام لوگوں اپنی نظروں کو نیچی کرو کہ کہیں فاطمہ کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر بھی نظر نہ پڑے، چہرے پر نظر پڑنا تو دور کی بات، اس کے بدن پر بھی نظر نہ پڑے۔ ارے بدن پر تو کیا، اس کے کپڑوں پر بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ آج ہماری لڑکیوں کو فاطمہ کی سیرت پڑھانی ہے، ہماری لڑکیوں کو اس طرح رہنا ہے کہ ہماری لڑکیوں کے کپڑوں پر بھی کسی اجنبی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ بدن پر تو بہت دور کی بات، لیکن آج کل کی لڑکیاں تو اپنے بدن کو دکھاتی ہے کہ میرا بدن کیسا ہے، دیکھو کتنا چست لباس پہنتی ہے کہ جس کی بنا پر پورا اتار چڑھاؤ سب نظر آتا ہے۔
اور فاطمہ کیسی تھی؟ کپڑے بھی کسی نے نہیں دیکھے، دنیا میں بھی وہ ایسی تھی۔ فاطمہ خود فرماتی ہے کہ صحیح معنوں میں اچھی عورت کو وہ کہی جاوے کہ عورت نہ کسی اجنبی کو دیکھے نہ اجنبی کسی عورت کو دیکھے، یہ ہے صحیح معنوں میں عورت۔ جب یہ بات سنائی نا حضرت فاطمہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یوں فرمایا، دیکھو یہ ہے میری لختے جگر، میری لاڈلی بیٹی ہے، اس کی زبان سے جواب تو سنو، کتنا بہتر جواب ہے۔ یہ محمد کی بیٹی ہی کی زبان سے اس طرح کی بات نکل سکتی ہے کہ صحیح معنوں میں عورت کو وہ صحیح عورت کہی جاتی ہے کہ جس کے اوپر کسی مرد کی نظر نہ پڑے، اور عورت بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے یا پردے میں رہتے ہوئے سب مردوں کو وہ جھانکتی پھرے، ایسا نہیں، یہ عورت نہیں صحیح معنوں میں حیا والی۔ تو ان کا مرتبہ دیکھا حشر کے میدان میں کیا ہوگا، ہم بھی وہ اعلان سنیں گے، ہمیں بھی اپنی نظروں کو نیچی کرنی پڑے گی۔ عجیب ان کے واقعات ہیں حضرت فاطمہ کی شرم و حیا کے۔ انتقال کے وقت 2-3 آدمی تھے بس صرف، جنازہ جب اٹھایا گیا 2-3 آدمی تھے، اور یوں کہا تھا میرے بدن پر کوئی نظر نہ کرے۔ اسی بنا پر یہ جو پردہ کیا جاتا ہے نا عورتوں کا قبر کے ارد گرد، وہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے، حدیث سے تھوڑی ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ قبر میں اتارتے وقت کسی اجنبی کی میرے بدن پر نظر نہ پڑے، اس بنا پر ذرا پردہ رکھنا چاروں طرف۔ یہ عجیب بات، آج کل اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، چاہے وہ کیسی ہی مطلب کہ اپنی زندگی میں گنہگار، کیسی ہی مطلب کہ بند ٹھن کے رہنے والی، کیسی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والی کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد پردہ کیا جا رہا ہے۔ اب کیا اصل تو پردہ زندگی میں کرنا تھا، زندگی میں کوئی پردہ نہیں۔ کتنے افسوس کی بات میں کہتا ہوں آپ کو، اور مرنے کے بعد تو سب بولتے ارے پردہ رکھو پردہ رکھو، کوئی دیکھنے نہ پائے۔ ارے زندگی میں کیوں نہیں کہتے اپنی لڑکیوں کو ارے پردہ کرو تجھے کوئی نہ دیکھنے پائے؟ مرنے کے بعد کہنے کا کیا مطلب؟ اب میری بات سمجھتے ہو؟ ہر عامی آدمی بھی بولتا ہے اے پردہ اونچا کر، پردہ اونچا کر، نظر نہ پڑے، نظر نہ پڑے۔ ارے دنیا میں کہنی اس طرح کہ عورت تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اپنی لڑکیوں کو خود کہے، اپنی بیویوں کو خود کہے کہ پردے میں رہے تجھے کوئی نہ دیکھ پائے۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک کہے گا، لیکن وہ کام سب بیکار، کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح پردہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط پر بھی 7 مراحل ہوں گے، 7 اسٹیشن ہوں گے، ہر مرحلے پر رکنا ہوگا۔ ایمان کا مرحلہ، نماز کا مرحلہ، زکات کا مرحلہ، حج کا مرحلہ، وضو کا مرحلہ، غسل کا مرحلہ، اور سب سے اخیر میں جو مرحلہ ہوگا وہ حقوق العباد کا مرحلہ، ہمارے ذمے جو بندوں کے حقوق ہوں گے یہ مرحلہ ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تمام مراحل سے آدمی گزر جائے گا، ایمان والا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، سب کچھ ہوگا، پوری زندگی تہجد گزار ہوگا، لیکن یہ جب مرحلہ آئے گا اس مرحلے پر آدمی کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا خطرناک مرحلہ ہے بندوں کے حقوق کا، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ایک لمبا ارشاد ہے، صرف میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحنے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہاتھ سر پہ رکھا اس طرح، اوہو کیا سخت حکم نازل ہوا، اس طرح بولے اور اپنی نظر نیچے گردن ہلا لے گئے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دیکھ رہے کہ کیا ہوا، کیا سخت حکم نازل ہوا، ارے کیا ہوگا؟ صحابہ ڈر رہے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوگا اب ہمارا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، سب صحابہ پریشان بے چین، سمجھ نہیں پڑتی صحابہ کو کہ کیا کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور پوچھے یا رسول اللہ کیا اللہ کی طرف سے سخت بات نازل ہوئی، کیا عذاب نازل ہونے والا ہے، آپ پہلے سے ہمیں کہو تاکہ ہم اپنا بچاؤ کا سامان اختیار کر لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ 2 دن ہو چکے،
ایک صحابی نے کہا میں نے کسی بھی طرح ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ وہ بات بتلا دو نے. سب صحابہ پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کون سی سخت بات نازل ہوئی کہ اچھا بڑی سخت بات نازل ہوئی. وہ یہ کہ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے پھر بعد میں اللہ اس کو 2 مرتبہ زندہ کرے پھر شہید ہو جاوے پھر زندہ کرے پھر شہید ہو جاوے. آپ ہی بتلاؤ کتنا اونچا مرتبہ ہے ایسے آدمی کا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اس کے ذمے کسی بندے کا حق ہوگا تو 3 مرتبہ اگر شہید ہوا اللہ کے راستے میں پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کیا ہوگا؟ ابھی اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے واقعتاً سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے. ہمارے ذمہ اگر کسی کا حق بنتا ہو جلدی سے چکا دے. کوئی سچی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. وعدہ ہے اللہ کا. تو نیت کرو ہمارے ذمہ اگر 10 روپیہ بھی اگر کسی کا سوچو کہ کسی کا قرضہ تو نہیں میرے ذمہ. ایسا نہیں کہ 10 روپیہ ارے 10 لاکھ ہو تو 10 لاکھ کی بھی نیت کرو. اگر ہمارے قبضے میں کسی کی زمین دینے کی نیت کرو دکان دینے کی نیت کرو مکان دینے کی نیت کر دو. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مکان عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دکان دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر پلاٹ اور زمین دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دولت فرمائے گا عطا فرمائے گا. جب کہ آدمی جب نیت کرتا ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک حرام کے راستے کو اگر بند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال کے 10 دروازے کھول دے گا روزی کے. پھر کیوں ہم حرام دروازے سے کھائیں؟ کیوں ہماری ایسی عادت اور طبیعت بن چکی ہے حرام کھانے کی کہ اس کے بغیر ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا, اس کے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا, اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی جب تک کہ ہم حرام کا نہ لے رہے, جب تک کہ ہم سود کا نہ لے رہے, جب تک کہ کسی کو نہ ستائیں, جب تک کہ ہم کسی کا مال یا کسی کی چیز ہڑپ نہ کر لے رہے, جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, وہاں تک ہمیں کیوں آرام نہیں ملتا؟ کل قیامت کے دن بڑی خطرناک حالت ہوگی. پل صراط کا مرحلہ سب سے اخیری ہوگا اور سب سے اخیری جو مرحلہ ہوگا وہ حقوق العباد کا مرحلہ ہوگا. اور یہاں پر آدمی کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائے گا اور جہنم بڑی خطرناک چیز ہے. میرے محترم دوست اس کو معمولی نہ سمجھنا. کیا میں بیان کروں جہنم کی حالت میں کیا بیان کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. حضرت جبرائیل نے جب حالت بتائی تو ہمارے اندر کیوں اتنی زیادہ ہمت ہے, اتنی زیادہ پہلوانی کیوں ہے, اتنی زیادہ بہادری کیوں ہے کہ لوگوں کے حقوق کو دباتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کل قیامت کے دن دیکھی جائے گی. ایک مسلمان کے بارے میں جب میں نے سنا جو اس مجلس میں موجود تھا اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا میں آپ کو کیا کہوں. کیا میں نے کہا کہ کہو تو صحیح, کیا بات ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی تھی تو اچھے خاصے آدمی داڑھی والے تھے. دیکھو میں نے کہا نا چاہے نمازی ہو, زکات دینے والا ہو, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ حاجی ہو, حج پہ حج کرتا ہے, عمرے پہ عمرے کرتا ہے, لیکن جہاں حق دینے کی بات آتی ہے تو 0 0 کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے یوں کہا داڑھی بھی ہے, اچھا خاصا اسلامی لباس بھی ہے اور ایسا لگے کہ کوئی ہے مسلمان ماشاءاللہ, ظاہری مطلب کہ ایسا ان کا جسم پتہ چلے کہ ہے کوئی مسلمان. لیکن جب بہنوں کو دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے حصے میں جتنا پیسہ آنے والا ہے اس میں سے میں ایک بہن کو ایک حصہ بھی نہیں دوں گا. تو اس مجلس میں ایک مولانا تھے, انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہو, بہن کو نہیں دینے کا, بہن کا تو حصہ ہی اس میں دینا پڑے گا آپ کو, اگر یہاں نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. تو کیا کہا معلوم, کل قیامت کے دن میں پھوڑ لوں گا. مسلمان اب قیامت کو کیا سمجھتے ہیں, جہنم کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ صرف جہنم کو دیکھ لے گا کہ وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف کا نام نہیں سنا ہوگا وہ بھی دنیا کی تمام راحتوں کو صرف جہنم کو دیکھ کر بھول جائے گا. یہ ہے وہ جہنم جن کے بارے میں آج ہم بہادر بنے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں, جہنم کو بھی دیکھ لیں گے, ہم مرنے کے بعد سب کچھ کھول لیں گے. ہم کتنے افسوس کی کن کن باتوں پر میں افسوس کروں. آج کل کے حالات ایسے سنتا ہوں واقعات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا جاننے کے باوجود, اتنا دینی ماحول ہونے کے باوجود یہ حالت ہے, تو بیچارے جہاں دینی ماحول نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوگی بیچاروں کی.
تو آخری جو مرحلہ ہوگا پل صراط کا وہ حقوق العباد کا ہوگا، اور حقوق العباد میں اپنی بیوی بھی آ جائے گی، اپنی اولاد بھی آ جائے گی، یاد رکھنا، اپنے پڑوس بھی آ جائیں گے، اپنے دوست احباب بھی آ جائیں گے، اور اپنے جن کے ساتھ تعلق اور اسی طرح جو معاملات کرتے رہے وہ سب آ جائیں گے، پوری دنیا کے آدمی آ جائیں گے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ کافر بھی آ جائے گا حقوق العباد میں۔ یہ آخری مرحلہ ہوگا پل صراط کا، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ اب جنت کیسی ہوگی اس کے متعلق بھی احادیث ہے، اور اگر جو اس پر سے ناکام ہوا تو نیچے گرے گا کٹ کے، تو وہ جہنم کیسی ہوگی اس کے بھی حالات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ابھی میں نے اتنا بتلایا، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تک پہنچا، اب آگے تو 2 آیتیں ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مختصر میں آپ کو سنا دوں، کیا وقت ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ کل۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کہنے کی توفیق دی، اللہ اس کو قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص دعا کریں میرے لیے بھی، میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور مجھے آسان بھی فرمائے، ذرا دعا کریں، کیونکہ یہ روزے کا آخری وقت ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ باتیں ایسی آتی ہے کہ واقعتاً میں نہیں چاہتا کہ میں زور سے بولوں، جذبات میں آ کے بولوں، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود زور سے بولا ہی مجھ سے جاتا ہے، اور واقعتاً پھر بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے سینے پر، بدن پر۔ تو میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ مفید باتیں آسانی کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کسی کو سوال ہو تو پوچھو۔ بولو۔ نہیں، یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ لون کی اگر بائک خریدی، سب سے پہلے تو لون کی بائک خریدنا کیسا ہے یہ سوال ہے۔ اگر آدمی کو ضرورت نہ ہو، شدید حاجت نہ ہو، تو پہلے تو لون پر بائک نہیں خرید سکتا، اور لون پر گاڑی بھی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ لون پہ خریدنا یہ گویا بیاج دینا ہوا۔ بیاج لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے۔ ہاں، اگر مجبوری ہو، آپ کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن آپ اپنے پیسوں سے گاڑی نہیں خرید سکتے، سرکاری رولز کی بنا پر مجبوری ہے کہ آپ کو بینک کا پیسہ بیچ میں رکھنا ہی پڑے گا واسطہ، اس کے بغیر آپ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے، ورنہ آپ کے پاس انکم ٹیکس والے آ جائیں گے اور آپ کی پوری جانچ پڑتال ہوگی۔ تو یہ مجبوری ہو، آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو پھر بعد میں مجبوری میں آپ بینک کا پیسہ لے سکتے ہیں لون کے اوپر، لیکن جہاں تک ہو سکے جلدی سے اس کا جو کھاتا ہو ہمیں صاف کر لے، اور جلدی سے اس کا جو ہمارا لون قرضہ ہو ہمارے ذمے اس کو ادا کر دینا چاہے۔ مجبوری ہو تو، بغیر مجبوری کے مناسب نہیں ہے لون پہ لینا، ورنہ آج کل مجبوری کیا، اتنی مجبوری نہیں ہے، رکشا میں بھی آ جا سکتا ہے، سائیکل پر بھی آ جا سکتا ہے، بسوں میں بھی آ جا سکتا ہے، گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے، 4 ویل بائک ہوتی ہے تو بعضوں کو تمنا کہ 4 ویل میں چلاؤں، حالانکہ آپ کے پاس اتنی چادر نہیں ہے تو اتنے پیر لمبا مت کرو، کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو 4 ویل لینے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو اپنی تو جھونپڑی اس کو توڑ کے بنگلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے تو لون کا مسئلہ، بینک کا لون کا مسئلہ کہ لون لینا ہی نہیں چاہیے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ لون پہ سب دھندا کرتے ہیں، بس اپنی مطلب کہ ترقی کرتے ہیں، مال کے اندر، تجارت کے اندر خوب پیسوں میں لگے ہوئے ہیں لون کے اوپر، بالکل جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، اور مجبوری بھی کیا، ان کو کوئی پیسہ ملتا ہی نہیں، بیچارے کو بیمار ہے یا اس کے گھر میں شادی ہے تو کم از کم 20-25 ہزار روپے کی ضرورت ہے، اور کوئی مسلمان اس کو دیتا نہیں اور کہیں پیسہ ہی نہیں ملتا، اب مجبوری ہے تو مجبوری میں اس کو بینک سے لینا پڑا، ایسی حالت میں ایسی ضرورت ہو تو پھر بعد میں لون لے سکتا ہے، ورنہ ایسی ضرورت حالت نہ ہو تو پھر بعد میں لون لے بھی نہیں سکتا وہ۔ اور آج کل تو مالدار لوگ لون دیتے ہیں بس تجارت میں ترقی کے لیے کہ 5 گاڑی ہے 10 گاڑی ہو جاتی، 10 ہے تو 15 ہو جاتی، یہ حرام ہے، ناجائز آمد میں، یاد رکھنا اس کو۔ اسی میں ہمارا پورا دھندا کاروبار چلتا ہے، کیا اللہ نے اسی میں ہماری روزی مقدر کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ حلال دینے کے لیے تیار نہیں؟ سب سے پہلے یہ لون کا مسئلہ، اور انہوں نے جو مسئلہ پوچھا، اگر ضرورت ہو بائک لینے کی، اب پھر بعد میں اس کو لون دینا پڑتا ہے، تو پھر بعد میں وہ یوں کہتے ہیں کہ بینک میں سے جو ہمیں سود ملا تو وہ سود اس لون میں ہم دے سکتے ہیں، نہ ایسا نہیں دے سکتے،
کیونکہ ہم نے چیز لی تو چیز کے بدلے میں اب لون، تو گویا وہ سود ہم نے خود نے استعمال کیا، یوں سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر یہ جو لون جو ہوگی یعنی اس بائک کی، تو اس لون میں وہ مطلب کہ انٹرسٹ اور وہ سود جو بینک میں سے ہمیں ملا وہ نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ ان کا ہو گیا۔ اور ایک نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، مثال کے طور پر 20,000 روپئے دی۔ اب وہ سامنے والا آدمی غریب ہے، وہ بیچارہ 20,000 روپیہ نہیں چکا سکتا، تو وہ جو قرض دار جو ہے جس کے ذمے 20,000 روپیہ ہے، وہ یوں کہتا ہے جس نے قرضہ دیا اس کو کہ بھائی اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو مجھے دے دو، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں جو ان کے پاس پیسہ مانگتا ہوں، مثال کے طور پر 15,000 روپئے، تو اسی 15,000 کی میں یہ نیت کر سکتا ہوں کہ وہ میری زکوٰۃ ادا ہو چکی؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نیت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا پیسہ پہلے 15,000 نکالو اور نکالنے کے بعد اس کو دو اور دینے کے بعد واپس لے لو، تب جا کے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور اس کا قرضہ بھی ادا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا واجب اور ضروری ہے، یہ یاد رکھنا یہ جملہ۔ زکوٰۃ میں سامنے والے کو زکوٰۃ کے پیسے کا مالک بنانا ضروری۔ اب کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا سوال؟ کہ اگر ہم کسی کے پاس 1,00,000 روپئے مانگتے ہیں، اگر اس کو ہم 1,00,000 روپئے دیتے ہیں نا زکوٰۃ کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے تو زکوٰۃ بھی لے کر بھاگ جاوے، تو ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض مرتبہ، اس طرح احتمال ہوتا ہے۔ تو اس کی صورت میں آپ کو بتاؤں، ایسا اگر کسی بارے میں شک ہو، احتمال ہو، تو اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ مت دو، بلکہ تیسرے آدمی کو بیچ میں رکھو، اور تیسرا جو آدمی ہوگا اس سے یوں کہو کہ دیکھو بھائی، آپ ان سے یوں کہو کہ آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ وصول کرتا ہوں، میں وکیل بنتا ہوں، بغیر سننا۔ تیسرا جو آدمی ہوگا وہ اس کی طرف سے وکیل ہوگا، کس کا؟ زکوٰۃ کو وصول کرنے کا۔ اب جب وہ تیسرا آدمی زکوٰۃ لے لے گا 1,00,000 روپیہ، اب اسی کی طرف سے اسی آدمی کے ہاتھ میں یہ 1,00,000 روپیہ رہے گا، پھر بعد میں وہ اس سے یوں کہے گا کہ تیرے ذمے جو 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے وہ میں ہی دے دیتا ہوں تیرا وکیل بن کر۔ تو یہ صورت ہے جواز کی۔ تو ایسا کوئی آدمی ہو نادہن قسم کا، تو اس کے آدمی زکوٰۃ نہ دے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ بھی جائے گی، قرضہ بھی جائے گا، بلکہ بیچ میں تیسرے آدمی کو رکھے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ ایک آدمی نے سوال کیا کہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت ہے گویا اس کے اندر۔ اور سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں اس میں عذاب کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کافروں پر جو امان تھا اس امان کو اٹھا لیا گیا، تو امان کے اٹھانے کی آیتیں ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قہر کی آیتیں ہیں، اللہ کی پکڑ کی، اللہ کے عذاب کی آیتیں ہیں۔ تو بسم اللہ میں رحمت کا مضمون ہے اور سورہ توبہ میں عذاب کا مضمون ہے، تو دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سورہ توبہ میں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم نہیں تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھو یا بسم اللہ پڑھو۔ بس اصل اس کی وجہ تو یہ ہے، آپ کے لیے تو بس یہی وجہ، یہ تو میں نے ضمناً آپ کو یہ دلیل سنا دی، ورنہ اصل تو وجہ کیا معلوم کہ پہلے سے یہ بسم اللہ لکھی نہیں آتی، اس بنا پر بسم اللہ نہیں پڑھنے کی۔ اب ہمیں اس کے اندر میں تہمے حکمت میں اترنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ حکمت بھی میں نے آپ کو بتلا دی ضمناً۔ اور کوئی سوال ہے؟ اور بھی سوال ہے لیکن کافی وقت ہو چکا، آئندہ کل دیکھیں گے اللہ تعالیٰ چاہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ حشر کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پل صراط پر سے گزرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ صحیح سلامت عافیت کے ساتھ بجلی کی رفتار میں یا اللہ ہمیں گزار دے، ہم کمزور ہیں یا اللہ،
پل صراط پر پیر رکھنا بھی ہمارے لیے تو بھاری پڑ جائے گا. یا اللہ ہم کیسے پیر رکھ سکیں گے؟ وہ تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. تیرے رسول کا فرمان ہے 100% یقینی ہے یا اللہ، اس پر سے گزرنا 100% یقینی ہے، اور ہمیں بھی گزرنا ہے 100% یقینی ہے یا اللہ. لیکن ہم نہیں گزر سکتے ابھی سے یا اللہ. ہم نے ہتھیار ڈال دیے تیرے سامنے، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، گنہگار ہیں یا اللہ. یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح سلامت پل صراط پر سے گزار دے یا اللہ. آپ نے اس کلمے کی نسبت سے ہمیں مالا مال فرمایا، تو یہ کلمہ مرتے دم تک ہمیں اس کے ساتھ لگائی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ کلمے کی نسبت ہمیں عطا فرما، مرتے وقت کی کلمہ نصیب فرما، زبان پہ کلمہ جاری ہو ایسی موت نصیب فرما یا اللہ. برکتوں والی موت نصیب فرما یا اللہ. کسی عمل سے ناراض ہو کے یا اللہ، ہم تو بڑے گنہگار ہیں یا اللہ، ہم سے تو بڑی ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے اللہ. کسی عمل سے ناراض ہو کے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نہ چھین لینا یا اللہ. مرتے وقت ہمارا ایمان قلب نہ فرمانا. ابھی سے یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے عہد کرتے ہیں، تجھ سے قول و قرار کرتے ہیں یا اللہ. تو ہمارے لیے اس کا فیصلہ فرما دے کہ مرتے وقت ہمارا کلمہ آپ نہیں چھینو گے، بلکہ مرتے وقت کلمے کے ساتھ ہماری موت نصیب ہوگی یا اللہ. مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ. مرنے کے بعد بھی یا اللہ ترازو میں اس کلمے کا اتنا وزن کر دے یا اللہ کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے، ہلکا بن جائے یا اللہ. ایسا کلمہ ہمیں نصیب فرما، ایسے کلمے کا وزن ہمیں عطا فرما. جہنم سے بچا لے، تیرے عذاب سے بچا لے، تو راضی ہو جا، جنت نصیب فرما یا اللہ. جتنی زندگی باقی ہے قدر کی توفیق دے ہمیں یا اللہ. قبول کر لے، ہمیں نجات عطا فرما. ہم بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. یہاں جتنے بھی آئے سب کو قبول کر لے، ان کے گھر والوں کو بھی قبول فرما لے، ان سب کے مسائل حل فرما دے. جو بیچارہ حرام میں مبتلا ہو آج تک پتہ نہ ہو، ان کو حرام سے خلاصی دے دے اور حلال طیب رزق واسع اور وسعت والی روزی ان کو عطا فرما یا اللہ. حلال کے یا اللہ وسعت والے روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور حرام سے بچا لے، شبے سے بھی بچا لے، شک سے بھی بچا لے، سود سے بچا لے، رشوت سے بچا لے. حقوق العباد جتنے بھی آتے ہمارے ذمے ان تمام کو مننے سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کچھ رہ جائے یا اللہ کل قیامت کے دن تو اپنی طرف سے ادا فرما دے یا اللہ. اپنی طرف سے تو ادا فرما دے اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے، بغیر ہماری فکر کے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہماری تمناؤں کو پوری فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما دے. اپنے فضل سے یا اللہ بقیہ دنوں کی قدر کی توفیق دے. بقیہ دنوں میں بھی یا اللہ اخلاص کے ساتھ، مفید باتیں ہمت کے ساتھ، تیری مدد کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مجھے بھی کہنے کی اور یا اللہ سامعین کو بھی سننے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت سے یا اللہ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اللهم انك تعلم حاجتنا فآتنا سؤلنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب.